عام فکری مغالطے، مصنف علی عباس جلال پوری۔ باب نمبر 2، یہ کہ بے راہروی کا نام آزادی ہے۔ آزادی کے مسئلے کے دو پہلو ہیں، شخصی اور اجتماعی۔ شخصی پہلو پر فلاسفہ اور علماء نفسیات نے سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔ فلسفے میں یہ سوال بڑا اہم ہے کہ انسان آزاد ہے یا مجبور۔ اصطلاح میں اسے جبر و قدر کا نام دیا گیا ہے۔ ارسطو، نظام، لائبنڈر اور برگساں انسان کو فاعل مختار مانتے ہیں، اور ایپکٹائٹس، شنکراچاریہ، ابن عربی اور شوپنہائر اسے مجبور محض سمجھتے ہیں۔ جدید نفسیات میں فرائیڈ جبر مطلق کا قائل ہے، جبکہ ایڈلر قدر و اختیار کا حامی ہے۔ اس مسئلے کا اجتماعی یا سیاسی پہلو اس سوال سے وابستہ ہے کہ انسان بحیثیت معاشرے کا فرد ہونے کے یا ریاست کا شہری ہونے کے آزاد ہے یا پابند ہے۔ آزاد ہے تو کس حد تک آزاد ہے، پابند ہے تو کس حد تک پابند ہے۔ یاد رہے کہ آزادی کے شخصی اور اجتماعی پہلوؤں کے درمیان کسی نوع کی حد فاضل نہیں ہے۔ یہ تفریق مسئلے کی تحلیل کے لیے کی جاتی ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ انسان معاشرے ہی کا فرد ہے اور اس کی شخصیت معاشرے ہی میں رہ کر صورت پذیر ہوتی ہے۔ اس مسئلے کا تاریخی پس منظر مختصراً یہ ہے کہ پتھر کے زمانوں میں انسان کے آباء و اجداد وحشیوں کی طرح جنگلوں میں یا پہاڑوں کے غاروں میں بود و باش رکھتے تھے، شکار پر گزر بسر کرتے تھے اور خوراک کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے۔ ان کا ذہن وحشی کی بنسبت زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ اسی جوہر ذہنی کے باعث انسان نے آگ دریافت کی، کلہاڑے اور برچھے بنائے، پہیہ اور کشتی ایجاد کی، لیکن تاریخ نوع انسان کے سب سے عظیم اور انقلاب آفرین انکشاف کا صحرا عورت کے سر ہے، جس نے بیج بونے اور فصلیں اگانے کا راز معلوم کیا۔ اسی انکشاف سے معاشرے، ریاست، تمدن اور زراعت کا آغاز وابستہ ہے۔ دریاؤں کے کناروں کی زمین کاشت کی جانے لگی تو بہت سے کنبے مل کر رہنے لگے۔ اکثر قبائل ایک ہی جد اعلیٰ کی اولاد پر مشتمل تھے اور اسی کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ دریاؤں کے کناروں پر بستیاں نمودار ہونے لگیں، جو بعد میں بڑے بڑے شہروں کی صورت اختیار کر گئیں۔ انسانوں کے مل جل کر رہنے سے گوناگوں مسائل پیدا ہوئے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ کس طرح ان بستیوں کو ان صحرائیوں اور کوہستانیوں کے حملوں سے محفوظ رکھا جائے جو بدستور وحشت و بربریت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ جب کبھی انہیں موقع ملتا وہ بستیوں پر ٹوٹ پڑتے، قتل و غارت کا بازار گرم کرتے اور مفتوحین کی املاک پر قابض ہو جاتے۔ تاریخ عالم وحشیوں اور متمدن اقوام کے درمیان مسلسل جنگ و جدال ہی کی طویل داستان ہے۔ بہرحال بستیوں میں رہنے والوں میں چند دلاوروں نے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگجوؤں کے جتھے بنائے اور خود ان کے سردار بن بیٹھے۔ یہ سردار امن و امان کے ذمہ دار سمجھے جانے لگے۔ وہ ہر وقت جنگ کی تیاریوں میں مصروف رہتے تھے، اس لیے عام کاشتکاروں نے اپنی آمدنی کا کچھ حصہ انہیں دینا شروع کیا تاکہ وہ یکسوئی سے دفاع کا فرض ادا کر سکیں۔ اس رسم نے بعد میں خراج اور مالیے کی صورت اختیار کر لی، جو آج بھی زرعی ممالک میں وصول کیا جاتا ہے۔ یہی سردار بعد میں بادشاہ کہلانے لگے اور عوام پر اپنی فوقیت ثابت کرنے کے لیے اپنا شجرہ نسب دیوتاؤں سے ملا لیا۔ اس طرح زرعی انقلاب کے بعد معاشرہ انسانی کا آغاز ہوا اور معاشرے کی کوکھ سے ریاست نے جنم لیا۔ تاریخ عالم کے اس ابتدائی دور کے شہری ریاستوں میں انتظامی ضرورتوں کے تحت معاشرے کے مختلف طبقات ظہور میں آئے۔ سب سے اعلیٰ طبقہ قدرتاً جنگجوؤں کا تھا، جن کے ہاتھوں میں ریاست کے نظم و نسق کی باغ ڈور تھی۔ ان کے ساتھ پروہتوں اور پجاریوں کی جماعت تھی، جو مذہب کے نام پر حکام کے جبر و استبداد کا جواز پیش کرتے تھے، اور اس کے صلے میں حکام انہیں آسائش کی سامان فراہم کرتے تھے۔ عوام کی اکثریت کاشتکاروں، غلاموں اور کاریگروں پر مشتمل تھی، جن کا مقصد حیات محض یہ تھا کہ وہ اعلیٰ طبقات کے آرام کی خاطر دن رات محنت مشقت کرتے رہیں۔ انہیں معاشرے کا حقیر ترین طبقہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ تاریخ قدیم میں بادشاہوں اور ان کے درباریوں کے حالات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں،
لیکن عوامی زندگی کی جھلک کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اہل علم نے معاشرہ انسانی کے آغاز و ارتقاء اور فرد و جماعت کے ربط و تعلق کی دلچسپ توجیحات پیش کی ہیں۔ روسو کہتا ہے کہ معاشرہ انسانی باقاعدہ ایک معاہدے کی بنیاد پر صورت پذیر ہوا تھا، جس کی روح سے عوام نے اپنے اختیارات امن و امان کے قیام کے عوض حکام کو سونپ دیے تھے۔ ہابز کا خیال ہے کہ جب ایک دفعہ عوام اپنے اختیارات سے دستبردار ہو گئے تو وہ کسی حالت میں انہیں واپس نہیں لے سکتے۔ یہ کہہ کر وہ سلاطین کے استبداد کا جواز پیش کرتا ہے۔ لاک عوام کو حکومت کی طاقت کا سرچشمہ سمجھتا ہے۔ اس کا ادعا یہ ہے کہ حکام عوام کے ملازم ہیں جنہیں وہ کسی وقت بھی ہٹا سکتے ہیں۔ عوام کا یہ حق ان سے چھینا نہیں جا سکتا۔ لاک افراد کی آزادی کا قائل ہے اور کہتا ہے کہ ریاست کا کام صرف یہ ہے کہ وہ امن و امان کو بحال رکھے۔ ریاست افراد کے اعمال میں مداخلت اتنی ہی حد تک کر سکتی ہے جو کہ بے حد ضروری ہو۔ ایڈم اسمتھ کے نظریے میں بہترین ریاست وہ ہے جس میں افراد کو تجارتی مسابقت اور مال و اسباب کے تبادلے کی پوری آزادی حاصل ہو۔ اس کے برعکس افلاطون اور ہیگل کہتے ہیں کہ کوئی فرد جو معاشرے سے الگ رہ کر گزر بسر کرنا چاہے وہ آزاد نہیں رہ سکتا، کہ فرد اپنے وجود کو معاشرے میں ضم کر کے ہی سچی آزادی سے بہراور ہو سکتا ہے۔ ہیگل کے خیال میں مثالی ریاست وہ ہوگی جس میں فرد اپنے آپ کو جماعت میں اس طرح کھو دے گا کہ جماعت کا ارادہ اس کا ارادہ بن جائے گا۔ یہی خیال کارل مارکس کا بھی ہے۔ جان اسٹیورٹ مل کا کہنا ہے کہ انفرادی بہبود کے لیے عمرانی بہبود لازم ہے۔ فرد جماعت سے وابستہ ہے اور اس کی خوشی کا انحصار جماعت کی بہتری پر ہے۔ ڈیوی فرد کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر فرد مقصود بالذات ہے، اس لیے کہ وہ کسی اور شے کی فلاح کا وسیلہ نہیں بن سکتا۔ انسانی شخصیت کا پاس و لحاظ اس کے افکار کا مرکزی تصور ہے۔ ژان پال سارتر شخصی آزادی کے اس تصور کو انتہائی صورت میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان ہر لحاظ سے مختار مطلق ہے اور کسی ایک شخص کے لیے کسی دوسرے شخص یا جماعت کو فیصلے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انارکسٹ باکونن اور کروپاٹکن ریاست کو تمام جبر و تشدد کا ماخذ سمجھتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ریاست کا خاتمہ کیے بغیر انسان کبھی بھی آزادی کا سانس نہیں لے سکے گا۔ ان تمام خیالات و آراء کا حاصل یہ نزاع ہے کہ فرد ریاست کے لیے ہے یا ریاست فرد کے لیے ہے۔ دوسرے الفاظ میں فرد کی شخصی آزادی اہم ہے یا ریاست کی عمومی فلاح مقدم ہے۔ ظاہر ہے کہ ان متقابل نظریات کا تجزیہ کسی نہ کسی طرز حکومت کی نسبت ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ملوکیت کو لیں گے جس کا ذکر مختصراً ہو چکا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ معاشرے اور تمدن کا آغاز ریاست کے قیام کے ساتھ ہوا تھا۔ ریاست کے قیام نے انسانی معاشرے کو استحکام بخشا اور معاشرے کے استحکام نے متمدن زندگی کو ممکن بنایا۔ بادشاہ ریاست کی تمام زرعی املاک کے مالک تھے، اس لیے قدرتاً انہوں نے ایسے قوانین وضع کیے جو ان کے قبضے اور اقتدار کو برقرار رکھنے میں مدد دے سکتے تھے۔ اس طرح ریاست شروع سے ہی مقتدر طبقے کے ہاتھوں میں عوام کو دبا کر رکھنے کا آلہ کار بن گئی۔ ہر نوع کی املاک میں تصرف کرنا سنگین جرم قرار پایا۔ زمین، زر اور زن، عورت کو بھی بھیڑ بکریوں کی طرح مرد کی املاک سمجھا جاتا تھا کہ تحفظ کے لیے سخت قوانین بنائے گئے۔ بغاوت، غداری، ڈاکہ اور زنا کی سزا موت تھی کیونکہ ان جرائم سے شخصی املاک خطرے میں پڑ جاتی تھی۔ ریاست پر سلاطین اور ان کے حاشیہ نشین متصرف تھے، باقی سب لوگ ان کی خدمت پر کمر بستہ تھے۔ اراضی پیداوار کا سب سے بڑا وسیلہ تھی، اس لیے عمرانی تعلقات اسی کی نسبت سے صورت پذیر ہوئے۔ ایک طرف سلاطین اور جاگیردار تھے، دوسری طرف مزارعین اور غلام تھے۔ اس دور کی سیاسیات بھی اقتصادی
نظام اور عمرانی تعلقات ہی سے وابستہ ہے، اور اس کا اصل اصول یہ تھا کہ کس طرح عوام کو دبا کر رکھا جا سکتا ہے۔ زرعی معاشرے کی ابتدا غلامی سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد کاشتکاروں، مزارعوں اور دوسرے محنت کشوں کی حالت غلاموں سے چنداں بہتر نہیں تھی۔ ان کی کمائی کا غالب حصہ سلاطین اور جاگیرداروں کی نظر ہو جاتا تھا۔ زرعی معاشرہ دو طبقات میں منقسم تھا، کامچور، کاہل اور بیکار طبقہ آزاد تھا، اور محنت کش طبقہ غلام تھا۔ اس اقتصادی اور عمرانی تضاد نے مقتدر سلاطین اور مظلوم و مقہور عوام کے درمیان اس کشمکش کو جنم دیا جس کے طفیل جمہوریت اور آزادی کے تصورات کو تقویت بہم پہنچی۔ ملوکیت کے زوال کے بعد اس کی رجعت پسندانہ روایات آمریت کی صورت میں باقی رہیں، اور آج جب کہ تمام عالم میں بیداری عوام کا چرچا ہے، یہ روایات نئی نئی صورتوں میں جمہوریت کا جامہ اوڑھ کر نمودار ہوتی رہتی ہیں۔ دوسری طرز حکومت جمہوریت ہے، جس کا آغاز یونان قدیم کی ریاست ایتھنز سے ہوا، جب وہاں کے شہریوں نے اپنے بادشاہ کو ملک بدر کر کے خود حکومت پر قبضہ کر لیا۔ ایتھنز والوں کے اس اقدام سے صدیوں کی غلامی کے بعد عوام نے بادشاہوں کے قابوچیانہ تسلط سے نجات پانے کے لیے منظم کوشش کا آغاز کیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ بادشاہ کے خلاف تحریک حریت کی داغ بیل ایتھنز کے تجارت پیشہ طبقے نے ڈالی تھی، جو کاشتکاروں کی بنسبت زیادہ خوشحال اور آزاد تھا۔ سینکڑوں برس کے بعد برطانیہ اور دوسرے یورپی ممالک میں تاجروں اور ساہوکاروں ہی نے بادشاہوں کے اقتدار کا خاتمہ کیا تھا، لیکن جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ بادشاہوں کا تسلط ختم کرنے کے بعد اس طبقے نے عوام کو ان حقوق انسانی سے محروم کرنا چاہا جن کے حصول کے لیے وہ بادشاہوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بہر صورت یونانی ریاستوں میں جمہوریت نے نشو و نما پائی، وہ بذات خود غلامی کے ادارے پر مبنی تھی۔ ایتھنز کی آبادی کی اکثریت غلاموں پر مشتمل تھی جو قدرتاً تمام شہری حقوق سے محروم تھے۔ ارسطو نے اپنی کتاب سیاسیات میں غلاموں کے وجود کو ایک مثالی مملکت کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ریاست میں غلاموں کا ہونا ضروری ہے تاکہ حکام اور فلاسفہ کو نظم و نسق اور فکر و تدبر کے لیے اوقات فراغت میسر آ سکیں۔ ایتھنز کی جمہوریت کا دائرۂ عمل شہر کی چار دیواری تک محدود تھا۔ انتخابات کے موقع پر تمام شہری ایک میدان میں جمع ہو جاتے جہاں کھڑے کھڑے رائے شماری کرا لی جاتی تھی۔ ملوکیت اور یونانی جمہوریت میں فرق یہ تھا کہ یونانی شہریوں میں چند امیر خاندان حکومت پر قابض تھے اور حصول اقتدار کے لیے آپس میں کشمکش کرتے رہتے تھے۔ اس پہلو سے ان شہری ریاستوں میں جمہوریت کی جو طرز رواج پذیر ہوئی اسے اشرافیت یا چند خاندانوں کی حکومت کہا جا سکتا ہے۔ جدید جمہوریت کا آغاز انگلستان میں ہوا جب جاگیرداروں نے شاہ جہان کو مجبور کر کے اس سے قرطاس اعظم پر دستخط کرائے۔ اس سے بادشاہ کے اختیارات محدود ہو گئے اور اس نے رعایا کا یہ مطالبہ منظور کر لیا کہ بادشاہ بغیر مقدمہ چلائے کسی شخص کو قید نہیں کرے گا۔ جاگیرداروں کا دور اقتدار مختصر ثابت ہوا۔ 14ویں-15ویں صدیوں میں تحریک احیاء العلوم برپا ہوئی، چھاپہ خانہ ایجاد ہوا اور قطب نما کے استعمال نے دور دراز کے بحری سفروں کو آسان بنا دیا۔ بارود کی ترویج اور توپ کی اختراع نے جاگیرداروں کے تسلط کا خاتمہ کر دیا۔ کوپرنیکس، گلیلو اور نیوٹن کے علمی انکشافات نے لوگوں کو سوچنے کے انداز بدل دیے اور انہیں اپنی قوت اور عظمت کا احساس ہونے لگا۔ انگلستان میں سوت کاٹنے کی مشینوں اور کوئلے کی انجن کی ایجاد نے صنعت و حرفت کے طریقے بدل دیے اور صنعت کاروں نے وسیع پیمانے پر کارخانے لگانا شروع کیے جن میں ہزاروں مزدور کام کرنے لگے۔ احیاء العلوم کے آغاز اور صنعتی انقلاب کے درمیان کم و بیش 5 صدیوں کا وقفہ ہے جو بڑا انقلاب آور سمجھا جا سکتا ہے۔ سائنس کی ایجادات نے اقتصادی نظام کو یکسر بدل دیا اور زرعی معاشرہ متزلزل ہونے لگا۔ پیداوار کے طریقے بدل جانے سے عمرانی علائق بھی تبدیل ہو گئے۔ جاگیردار اور مزارع کی کشمکش نے کارخانہ دار اور مزدور کی کشمکش کی صورت اختیار کر لی۔ شروع میں تاجر اور کارخانہ دار جاگیرداروں کے چنگل سے
آزاد ہونے پر بڑے خوش ہوئے، لیکن جب مزدوروں نے خود ان کے خلاف تحریک شروع کی تو وہ پریشان ہونے لگے۔ جس طرح سلاطین نے آزادی کی تحریکوں کو کچلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، اسی طرح سرمایہ داروں نے بھی محنت کشوں کے ابتدائی انسانی حقوق کو پامال کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ لیکن گزشتہ نصف صدی کے واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بہرحال یہ تھا وہ اقتصادی پس منظر جس میں جدید وضع کی پارلیمانی جمہوریت کو فروغ حاصل ہوا۔ ایتھنز کے تاجروں کی طرح برطانیہ کے ساہوکار اور صنعت کار بھی جمہوری قدروں کے نام پر جس آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اس سے ان کا مقصد تجارت اور کاروبار کی آزادی حاصل کرنا تھا۔ اس آزادی میں وہ محنت کش طبقے کو شریک کرنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ولبر فورس جیسے انسان دوست حبشیوں کو غلامی کے جوئے سے رہائی دلانے کے لیے جوش خطابت کے مظاہرے کر رہے تھے، لیکن اپنے ملکی کارخانوں میں 8 10 برس کے بچوں اور حاملہ عورتوں کے لوہے کی کانوں میں 20 گھنٹے مسلسل کام کرنے پر ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں اس بات کا احساس تک نہ تھا کہ نئی وضع کی یہ غلامی قدیم طرز کی غلامی سے کئی درجہ زبونتر اور بدتر ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں دارالامراء کا قیام رجعت پسندوں کو تقویت دینے کے لیے عمل میں لایا گیا تھا۔ امراء کی سیاسی طاقت ختم ہو چکی تھی، اس لیے صنعت کاروں اور ساہوکاروں کو ان سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں رہی تھی۔ چنانچہ اب وہ ان پٹے ہوئے مہروں سے محنت کش طبقے کی ترقی پسند تحریکوں کے سامنے بند باندھنے کا کام لینا چاہتے تھے۔ یہی کام آج کل تخت تاج سے لیا جا رہا ہے، ورنہ عالمگیر جمہوریت کے اس دور میں بادشاہوں کا وجود صرف عجائب گھروں کی زینت ہونا چاہیے تھا۔ پارلیمانی نظام میں صرف وہی لوگ منتخب ہو سکتے ہیں جن کے پاس وافر سرمایہ ہو یا جو سرمایہ داروں کے اقتصادی مفاد کا ذمہ لیں۔ علاوہ ازیں انتخاب میں کامیاب ہونے کے لیے کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہونا پڑتا ہے، اور یہ سیاسی جماعتیں تاجروں اور ساہوکاروں کے مفاد کی کفالت کرتی ہیں۔ اس لیے کوئی شخص ان سے قطع نظر کر کے انتخاب نہیں جیت سکتا، اور بالفرض انتخاب جیت بھی لے تو کسی اعلیٰ عہدے تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ انگلستان، اضلاع متحدہ امریکہ، فرانس، ہندوستان میں یہی صورتحال ہے۔ ان ممالک میں کوئی کابینہ سرمایہ داروں کے ساتھ کیے بغیر معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ امریکہ آج کل جمہوریت کا سب سے بڑا پاسبان ہونے کا مدعی ہے، اور اپنی یہ جمہوریت بزور شمشیر دوسروں پر ٹھونسنا چاہتا ہے، لیکن اس کے 1 کروڑ حبشی ابتدائی انسانی حقوق سے بھی محروم ہیں اور چوپایوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے ایوانوں میں ایک بھی محنت کش دکھائی نہیں دیتا۔ سینیٹ اور کانگریس دونوں پر کروڑ پتی اجارہ داروں اور ساہوکاروں کا تسلط ہے۔ اسی پارلیمانی جمہوریت کا نام لے کر ہندوستان میں اونچی ذاتوں کے ہندوؤں نے اپنی حکومت قائم کی ہے۔ بیرونی تسلط سے نجات پانے کے لیے ہندی کانگریس نے جو تحریک شروع کی تھی، اس کا مقصد ہندوستان بھر کے عوام کو آزادی کی برکات سے بہرہور کرنا نہیں تھا، بلکہ چند سو کارخانہ داروں اور ساہوکاروں کو اقتصادی لوٹ کسوٹ کی آزادی دلانا تھا۔ وہ دولت جو انگلستان کے تاجر لے جاتے تھے اب ملکی صنعت کاروں کی تجوریوں میں جا رہی ہے، اور عوام کی حالت بدستور زار و زبوں ہے۔ برلا، ٹاٹا، دالمیا کانگریسی کارکنوں کو جو لاکھوں کی امداد دیا کرتے تھے اب اربوں کی صورت میں واپس وصول کر رہے ہیں۔ پارلیمانی جمہوریت میں انتخابات کا ڈونگ رچا کر عام شہری کو اس خوشایند فریب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ حکومت اس کی اپنی ہے، لیکن وہ بیچارہ یہ سوچ کر ضرور حیران ہوتا ہے کہ وہ ملک کی حکومت میں شریک ہونے کے باوجود کیوں فاقے کاٹ رہا ہے جبکہ حکام بالا عیش کر رہے ہیں۔ ٹالسٹائی نے سچ کہا ہے، مملکت سرمایہ داروں کی جماعت کا نام ہے جو محتاجوں اور ضرورت مندوں سے اپنی املاک محفوظ رکھنے کے لیے ایکا کر لیتی ہے۔ پارلیمانی جمہوریت میں کسی شہری کا اس زعم بیجا میں مبتلا ہو جانا کہ اصل میں حاکم میں ہی ہوں اور اپنے ووٹ سے حکومت کو بدل سکتا ہوں، گویا بقول امیل کروٹ کی مرغ بادنما کا یہ سمجھنا ہے کہ ہوا کا رخ میں معین کر رہا ہوں۔ جب ہم یورپی اور امریکی سیاست دانوں کے انسان دوستی کے نعروں
اور انسانی قدروں کی تبلیغ سے قطع نظر کر کے حقائق کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ان ممالک کے 200-300 اجارہ داروں نے سرمایہ دارانہ معیشت پر پیران تسمہ پا کی طرح پنجے گاڑ رکھے ہیں، اور وہ اس تسلط کو مذہب، اخلاق عالیہ اور اعلیٰ قدروں کے نام پر قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں۔ فلسطین، ویتنام، عدن اور کشمیر کے حریت پسند حق خود اختیاری طلب کرتے ہیں تو جمہوریت کے یہ محافظ، انسانیت کبریٰ کے یہ پاسبان انہیں خاک و خون میں ملا دیتے ہیں۔ اس نوع کی جمہوریت میں انسانی آزادی کا ذکر کرنا اور عوامی حقوق کی کفالت کا دعویٰ کرنا برخود غلط کج فکری کی اچھوتی مثال ہے۔ برٹرینڈ رسل، جو انسانی آزادی کے بہت بڑے حامی ہیں، فرماتے ہیں، جمہوریت میں تاجروں اور صنعت کاروں کو لوٹنے کی آزادی حاصل ہے اور محنت کشوں کو بھوکوں مرنے کی آزادی میسر ہے۔ جارج برنارڈ شاہ جمہوری معاشرے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارے قوانین نے قوانین کا احترام کھو دیا ہے، ہماری آزادہ روی نے ہماری آزادی کا خاتمہ کر دیا ہے، ہماری املاک منظم رہزنی ہے، ہمارا اخلاق کوتاہ اندیشانہ ریاکاری ہے، ہماری دانش ناتجربہ کار احمقوں کے ہاتھوں میں ہے، ہماری طاقت پر کمزور بزدلوں کا تسلط ہے۔ تیسری طرز حکومت اشتراکیت ہے۔ معروف معنوں میں اشتراکیت مقصود بالذات نہیں ہے، بلکہ اجتماعی معاشرے تک پہنچنے کا ایک عبوری مرحلہ ہے۔ بحیثیت ایک تصور کے اشتراکیت یا اجتماعیت کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ انقلاب روس سے پہلے بھی بعض اہل فکر و نظر نے ایک ایسے معاشرے کا تخیل پیش کیا تھا جو معاشی انصاف اور مساوات پر مبنی ہو۔ افلاطون اور تامس مور کی ایٹوپیا کی مشہور مثالیں ہیں۔ افلاطون کی مثالیاتی جمہوریہ میں فلاسفہ کی حکومت ہوگی، لیکن عوام اس میں بھی عزت و وقار کی زندگی نہ گزار سکیں گے۔ تامس مور کے جزیرے میں شخصی املاک کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور تمام لوگ سچی مسرت کی زندگی بسر کر سکیں گے۔ اس جزیرے میں کوئی شخص اپنی محنت کی اجرت نہیں لیتا، بلکہ اپنی ضروریات کی چیزیں لیتا ہے۔ اجتماعیت کا تصور بھی اس سے ملتا جلتا ہے، ہر شخص سے اس کی استعداد کے مطابق، ہر شخص کو اس کی ضروریات کے مطابق۔ پہلی جنگ عالمگیر کے اواخر میں لینن اور اس کے ساتھیوں کی انتھک کوششوں سے روس میں انقلاب برپا ہوا۔ زارشاہی اور جاگیرداری کا خاتمہ کر کے معاشرے کو از سر نو اشتراکی اصولوں پر تعمیر کیا گیا۔ تمام املاک مشترک قرار دی گئی اور بقول کارل مارکس غاصبوں کی دولت غصب کر لی گئی۔ سامراجی اقوام نے سفید روسیوں سے مل کر انقلاب کو ناکام بنانے کی مہم جاری کی، لیکن انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بالشویکوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے ملک کی زرعی اور صنعتی پیداوار میں اضافہ کیا اور عوام نے بڑے جوش و خروش سے شبانہ روز محنت کر کے ان منصوبوں کو کامیاب بنایا۔ اب یہ حال ہے کہ اس وقت روس دنیا کی عظیم ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔ چین میں ماؤ زے تونگ نے رجعت پسند سرمایہ داروں کا خاتمہ کیا۔ انقلاب کے بعد لوگ بے پناہ جذبہ عمل سے سرشار ہو گئے اور دیکھتے دیکھتے چین ایشیا کا سب سے عظیم ملک بن گیا۔ اشتراکیت کی درخشاں کامیابیوں سے ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے اکثر ممالک متاثر ہوئے ہیں۔ اشتراکی ممالک میں اقتصادی پیداوار کے وسائل کسی خاص طبقے کے ہاتھوں میں نہیں ہیں، طبقات کی تفریق مٹ چکی ہے۔ املاک کے اشتراک سے جو عمرانی علائق پیدا ہوئے ہیں وہ قدرتاً مساوات پر مبنی ہیں۔ بیکار اور عیش پرست دولت مند گداگروں، طفیل خوار مذہبی پیشواؤں اور عصمت فروش عورتوں کا استحصال کر دیا گیا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے سرمایہ دار جمہوریت پسند اشتراکی ممالک پر تعریض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اشتراکی معاشرہ جبر پر مبنی ہے اور اس شخصی آزادی کا فقدان ہے۔ اشتراکی ممالک میں جبر کا مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اشتراکیوں کا کہنا ہے کہ جو کام نہیں کرے گا نہیں کھائے گا۔ جمہوری ممالک میں عوام تو کام کرنے پر مجبور ہیں اور چند سرمایہ داروں کو عیش و عشرت کی آزادی حاصل ہے۔ سرمایہ دارانہ معاشرے میں عوام بے-دلی سے کام کرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کام کا پورا معاوضہ نہیں ملتا، بلکہ ان کی محنت کا ثمرہ بیکار کارخانہ داروں کی جیب میں جاتا ہے۔ اشتراکی معاشرے میں شخصی مفاد اجتماعی مفاد کے تحت ہوتا ہے، اس لیے محنت تخلیقی و تعمیری صورت اختیار کر لیتی ہے۔
یہ احساس کہ وہ اجتماع کے عمومی فائدے کے لیے کام کر رہا ہے ایک مزدور کی محنت کو مسرت آمیز بنا دیتا ہے اور محنت تفریح بن جاتی ہے۔ وہ کام اس لیے کرتا ہے کہ کام کرنا ایک فطری تقاضا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان نے جو کچھ بھی ترقی کی ہے محنت کی بدولت ہی کی ہے۔ محنت وجہ معاش کا وسیلہ ہی نہیں ہے بلکہ زندگی کی ایک اہم فطری ضرورت بھی ہے۔ محنت انسان کی بہترین جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتی ہے۔ سائنسدان ہو یا فنکار، کانکن ہو یا بڑئی، وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں معاشرے کی بہبود کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اس کی محنت نہ صرف شخصی آسودگی کا باعث ہوتی ہے بلکہ معاشرے کی عمومی مسرت میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ ان حالات میں جسمانی اور ذہنی محنت کی تفریق بھی مٹ سکتی ہے۔ ایک کاریگر مشین بناتے وقت وہی مسرت محسوس کرتا ہے جو ایک موسیقار نغمہ لکھتے وقت کرتا ہے۔ قدیم معاشرے میں ان دونوں کے درمیان وسیع خلیج عائل کر دی گئی تھی۔ شعر کے نغمہ الاپنے یا تصویر کھینچنے کو جسمانی مشقت پر فوقیت دی جاتی تھی۔ یہ تفریق غیر فطری ہے۔ اشتراکی ممالک میں پیشے کا انتخاب فرد کی صلاحیت کے علاوہ معاشرے کی ضروریات پر منحصر ہے۔ ایک شخص پڑھنے لکھنے میں دلچسپی لیتا ہے تو وہ ایسا کام نہایت شوق اور محنت سے کرے جس میں پڑھنا لکھنا ضروری ہو۔ اسی طرح ایک کن ذہن مگر طاقتور شخص ایک عمدہ کان بنے گا اور اپنے کام میں مگن رہے گا۔ بعض پڑھے لکھے اشخاص جب کسی کانکن کی محنت کا تصور کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کانکن سمجھ کر کانپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اشتراکی انقلاب کے بعد ہمیں کانکن بنا دیا گیا تو کیا ہوگا۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ کانکن جسے پڑھنے لکھنے سے مطلق کوئی دلچسپی نہیں ہے اپنی کام تفریح سمجھ کر کرے گا۔ اگر اسے اعلیٰ تعلیم کے حصول پر مجبور کیا گیا تو وہ سمجھے گا کہ مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ افلاطون کا قول ہے، مثالی معاشرہ وہ ہوگا جس میں ہر عورت اور ہر مرد وہی کام کرے گا جس کی وہ فطری صلاحیت رکھتا ہو۔ محنت کو جبر وہ بیکار سرمایہ دار سمجھتے ہیں جو دوسروں کی محنت کے بل بوتے پر عیش و آرام کی زندگی کے عادی ہو چکے ہیں۔ محنت کے ساتھ قہر و جبر کا جو تصور وابستہ ہو گیا ہے وہ قدیم جاگیرداری نظام سے یادگار ہے جب محنت بیگار تھی اور محنت کش غلامی کی زندگی گزارتے تھے۔ اشتراکی معاشرے میں محنت کا تصور بہت کچھ بدل گیا ہے۔ اب محنت انسانی فطرت کا تقاضا سمجھ کر کی جاتی ہے۔ محنت کو جماعت کی بہبود کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ دلچسپ فریضہ بن گئی ہے۔ یہ خیال کہ ایک شخص اپنے ہم قوموں کی بہتری کے لیے محنت کر رہا ہے، محنت کو عملی اخلاقیات کی اساس بنا دیتا ہے، اور یہی وہ اخلاقیات ہے جو ترقی پذیر معاشرے کے صحت مند علائق سے صورت پذیر ہوتی ہے، اوپر سے نہیں ٹوسی جاتی۔ کامیاب محنت سے مفر کی کوئی بھی صورت ممکن نہیں ہے کیونکہ انسان مصروف رہ کر ہی خوش رہ سکتا ہے۔ بیکار امیر بیٹے بیٹے بیزاری اور اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے عیاشی کی دلدل میں غرق ہو جاتے ہیں۔ کام یا محنت سے ننگ و عار کا تصور بھی زرعی معاشرے سے یادگار ہے۔ قدیم چین اور برما میں امرا ہاتھوں کے ناخن بڑھا لیتے تھے تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ گزرے کہ وہ ہاتھ سے کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج بھی ہاتھ سے کام کرنے والے کو کمینہ یا کمین لفظی معنی کام کرنے والا کہا جاتا ہے، اور جو شخص جتنا بیکار اور کاہل ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ شریف سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ کام کرنے والے کو معزز و سرخرو اور بیکار کو حقیر و ذلیل سمجھا جائے گا۔ متذکرہ بالا تصریحات کی روشنی میں اس سوال کا جواب دینا آسان ہو گیا ہے کہ انسان کس نوع کے معاشرے میں حقیقتاً آزاد ہے اور کس میں مقہور و مجبور ہے۔ جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ معاشرے میں عوام کی آزادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نام نہاد جمہوری ممالک میں مزدور اور کاریگر کارخانہ داروں کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اختصاصی مہارت نے اس انحصار کو غلامی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایک کاریگر جو کسی پرزے کا ایک ہی جز بنا سکتا ہے کارخانے میں کام کرنے پر مجبور ہے۔ اقتصادی اور صنعتی مسابقت کو یورپ اور امریکہ میں جمہوریت کی جان سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ آزادی بھی یک طرفہ ہے۔ چھوٹے صنعت کاروں میں اتنی سکت کہاں کہ وہ بڑے بڑے اجارہ داروں کا مقابلہ کر سکیں، ناچار وہ ان کے خیمہ بردار بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس مسابقت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ دوسروں کو لوٹو ورنہ تم خود لٹ جاؤ گے، آقا بنو یا تمہیں غلام بننا پڑے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک شخصی املاک باقی رہے گی عوام کو سچی آزادی نصیب نہیں ہو سکتی۔
رابرٹ وان نے اجتماعی انقلاب سے بہت پہلے اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا تھا کہ آغاز تاریخ سے ہی شخصی املاک ظلم و تشدد، مکر و فریب، قتل و غارت اور عصمت فروشی کا باعث ہوتی رہی ہے۔ لارڈ رسل کہتے ہیں، جب تک اقتصادی طاقت کے وسائل پرائیویٹ ہاتھوں میں رہیں گے، کسی شخص کو آزادی نصیب نہیں ہو سکتی سوائے ان لوگوں کے جو ان وسائل پر قابض ہیں۔ جان اسٹورٹ مل نے 19ویں صدی میں جس شخصی آزادی کا پرچار کیا تھا، وہ فی الاصل سرمایہ داروں کے لیے تجارتی آزادی کے حصول کی ایک فرات تھی۔ اس کے زمانے میں انگریزوں کا تسلط ایشیا اور افریقہ پر محکم ہو چکا تھا۔ تاجر اور صنعت کار لوٹ کسوٹ کے لیے بےتاب تھے، جس کے امکانات انگریز سماج نے روشن کر دیے تھے۔ اسٹورٹ مل اور اس کے ہمنوا شخصی آزادی کے پرستار ہوتے تو ان لاکھوں مزدوروں کو آزادی دلانے کی کوشش کرتے جو دن رات کی جانکاہ محنت کے باوجود فاقہ زدگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ لوگ ظاہراً آزادی کو بڑے بڑے تاجروں اور صنعت کاروں تک محدود رکھنا چاہتے تھے۔ سرمایہ دار ممالک کے ارباب علم جب شخصی آزادی کا ذکر کرتے ہیں تو بسا اوقات روسو اور پال سارتر سے بھی استناد کیا جاتا ہے۔ روسو کا مشہور مقولہ ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے لیکن ہر کہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ روسو اس قید کا ذمہ دار تہذیب و تمدن اور علم و فنون کے فروغ کو قرار دیتا ہے۔ اس کے خیال میں متمدن زندگی نے انسان کو فطرت سے دور کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان اس وقت حقیقی معنوں میں آزاد تھا جب وہ فطرت کے قریب تھا اور سادگی کی زندگی گزارتا تھا۔ اس طرح روسو صحرائیت اور بدویت کا حامی ہے۔ اس کے ہاں آزادی کا جو تصور ہے اس کی عملی ترجمانی متمدن معاشرے میں ممکن نہیں ہو سکتی۔ انسان وحوش کی طرح آزاد رہتا تو معاشرے، ریاست اور تمدن کا شکل پذیر ہونا ناممکن تھا۔ جنگل کی آزادی درندوں کے لیے ہے، انسان کے لیے نہیں ہے۔ کسی نے یونانی مقنن سولن سے پوچھا، مثالی مملکت کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ اس نے برجستہ جواب دیا، جس میں عوام حکام کے تابع ہوں اور حکام قانون کے تابع ہوں۔ گویا انسان ان قوانین کا پابند رہ کر ہی آزادی سے فیضیاب ہو سکتا ہے جو اس نے خود اپنی مرضی سے اپنے آپ پر عائد کیے ہوں۔ عمرانی علائق کی پابندی کے بغیر آزادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ روسو آزادی کا مبلغ ہے، لیکن اس کے سیاسی نظریے کے رو سے مفلس و قلاش عوام اور عورتوں کو سیاسی طاقت سے محروم رکھنا ضروری ہے۔ وہ انہیں پیپل میں شمال نہیں کرتا۔ ہمارے زمانے میں ژان پال سارتر نے آزادی کا ایک اچھوتا تصور پیش کیا ہے جو ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں بڑا مقبول ہو رہا ہے۔ سارتر انسان پسندی کی دعوت دیتا ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ بقول سارتر سوائے انسانی کائنات کے اور کوئی کائنات نہیں ہے، نہ انسان کے سوا کوئی اور قانون ساز ہے۔ وہ کہتا ہے، ہم نے مذہب کو کھو دیا لیکن انسان پسندی کو پا لیا ہے۔ اب مقصد انسان کو آزاد کرانا ہے تاکہ انسان خود انسان کے لیے وجود مطلق بن جائے۔ سارتر کا یہ عقیدہ ظاہراً موجودیت کے بانی کیرکاگارڈ سے ماخذ ہے، جس نے کہا، میرا انتخاب اور میرا فیصلہ شخصی ہے، کوئی ذات مطلق میرے لیے کسی قسم کا فیصلہ نہیں کرتی، میں خود اپنی مرضی اور اختیار سے اپنے فیصلے کرتا ہوں۔ کیرکاگارڈ کے اس قدر اختیار کے باعث انسان پر ذمہ داری کا بار پڑا ہے، اور بقول سارتر یہی قدر اختیار اس کے لیے عذابناک بن گیا ہے۔ قدر اختیار کا یہ تصور فرائیڈ کی لاشعور کی روح اور سرمایہ دارانہ معاشرے کی کجروی کا ملغوبہ ہے۔ سارتر بھی روسو کی طرح ایسی آزادی چاہتا ہے جس میں انسان کے اعمال پر کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو اور وہ من مانی کر سکے۔ سارتر کا مرد آزاد اجتماعی مؤثرات سے بے نیاز ہے اور خود اپنی ذات کی خیر و شر اور حق و صداقت کا معیار سمجھتا ہے۔ یہ معیار ہر شخص کے گریزاں خیالات اور وقتی احساسات کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ سارتر کی نظریے کی روح سے انسانی قدریں معاشرے کے تقاضوں سے وابستہ نہیں ہیں، بلکہ ہر شخص اپنی مرضی اور اختیار سے اپنی قدریں تخلیق کرتا رہتا ہے۔ جس طرح لاشعوری روح کے ماننے والے قصہ نویس ذہن کی پیہم بدلتی ہوئی کیفیت کو منوان کاغذ پر منتقل کر دینا ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح موجودیت پسند لمحہ بلمحہ بدلتے ہوئے رنگ و مزاج کے ساتھ ساتھ اپنی قدریں اور معیار تخلیق کرتے ہیں۔
اور اس بے راہ روی کو آزادی فکر و عمل کا نام دیتے ہیں۔ یہ آزادی نہیں، دیوانگی ہے۔ ایک پاگل کے خیالات کی رو پر بھی اس کے شعور کی گرفت محکم نہیں ہوتی۔ سارتر اور اس کے پیروؤں نے قدر و اختیار کے نام پر ہر قسم کے فعل کو جائز قرار دے دیا ہے۔ جب ایک شخص اپنے لیے اخلاق و عمل کا معیار خود مقرر کرنے کا مجاز ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے ہر فعل کا جواز یہ کہہ کر پیش کرے گا کہ یہ کام میں نے کیا ہے اور میں ایسا کرنے کا مجاز ہوں، کیونکہ مجھے کامل قدر و اختیار حاصل ہے۔ اس قدر و اختیار نے مجھ پر خود ذمہ داری عائد کی ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ میں خود ہوں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ معاشرے کی ذمہ داریاں یا اخلاقی و شائستگی کے ضابطے میرے لیے اخلاق و عمل کی راہیں معین نہیں کر سکتے۔ میں ہر فعل کرنے کے لیے ہر طرح سے آزاد ہوں۔ یہ ہے آزادی اور اختیار کا وہ تصور جس کی تبلیغ سارتر اور اس کے پیرو کر رہے ہیں۔ موجودیت پسندوں کا یہ نقطہ نظر دنیا علم میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ فرائیڈ کی انتہا پسندانہ موضوعیت اور فردیت ہی کی ایک فرع ہے، جس پر دقیق سوفسطائی استدلال کا رنگ چڑھا دیا گیا ہے۔ ہر شخص قدر و اختیار کی وہی تعبیر و ترجمانی کرنے لگے جس کا پرچار یہ لوگ کرتے ہیں تو انسانی معاشرہ تتر بتر ہو کر رہ جائے۔ جب ہر آدمی ہر کام کرنے کا مجاز ہوگا تو معاشرتی علائق ختم ہو جائیں گے اور انسان دوبارہ جنگل کی زندگی اختیار کر لے گا۔ ہم نے دیکھا کہ معاشرتی علائق کے پابند ہو کر ہی بنی نوع انسان تہذیب و تمدن سے آشنا ہوئے تھے۔ ان کے پابند رہ کر ہی وہ اپنے مقام انسانیت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ موجودیت پسند افسانہ نویسوں اور تمثیل نگاروں کے کردار معاشرتی ذمہ داریوں کو قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں اور ہر مسئلے کی بابت شخصی زاویہ نگاہ سے اپنے فیصلے صادر کرتے ہیں۔ ان کے پیش نظر کوئی نصب العین نہیں ہے، اس لیے وہ انتشار خیال و عمل کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ اپنی بے پناہ اکتاہٹ اور بیزاری کا مداوع خشونت آمیز قلبیت اور بزدلانہ تمسخر سے کرتے ہیں۔ سارتر کا قدر و اختیار یا نام نہاد آزادی کا یہ نظریہ مغرب کے نوجوان طبقے میں فرائیڈ کے اظہار جنس کے نظریے کی طرح بڑا مقبول ہو رہا ہے، کیونکہ اپنی کجروی کے لیے فلسفیانہ جواز مل گیا ہے۔ مغرب میں اس نظریے کا رواج و قبول قابل فہم تھا کہ مغرب کا معاشرہ تنزل پذیر ہو چکا ہے اور موضوعیت کے شیوع سے وہاں ہر شخص ذاتی مفادات کی پرورش میں محو ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مشرق کے ابھرتے ہوئے ترقی پذیر معاشرے میں بھی فرائیڈ کی شعوری روح اور اظہار جنس کی طرح سارتر کا یہ سلبی تصور بعض پڑھے لکھے نوجوانوں کو متاثر کر رہا ہے۔ ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ آزادی کے اس منفی تصور کے اسباب و عوامل کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تاکہ وہ اس زہر ہلاہل سے محفوظ رہ سکیں۔ ان کی نگاہوں کے سامنے ایک واضح اور روشن نصب العین ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی ملکی معاشرے کی تشکیل جدید معاشی انصاف کی بنیادوں پر کریں تاکہ ان کے عوام صدیوں کے کھوئے ہوئے مقام کو پا سکیں۔ سارتر آزادی کے پردے میں جس کجروی کی تلقین کر رہا ہے وہ تو بدترین قسم کی غلامی ہے۔ جو شخص خبت کا غلام ہو اس سے بدتر غلام اور کون ہوگا۔ سیاسی دنیا میں آزادی کا یہی تصور کروجو پاٹکن اور باکونن نے پیش کیا تھا جب انہوں نے کہا کہ ریاست کا یک قلم خاتمہ کر دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ لینن اور ماؤ زے تنگ اشتمالی انقلاب کے فوراً بعد ریاست کا خاتمہ کر دیتے تو آج اشتمالی روس اور اشتمالی چین کا وجود بھی نہ ہوتا۔ القصہ سرمایہ دار ممالک کے اہل قلم شخصی آزادی کے جس نظریے کو افریقہ اور ایشیا میں پھیلانا چاہتے ہیں وہ جنگل کی آزادی ہے جس میں ہر درندہ دوسرے کو پاڑ کھانے کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ چارلز نویر نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ہر پیشہ ور جماعت کا دشمن ہوتا ہے کیونکہ اس کا مفاد جماعت کے مفاد سے متصادم ہوتا ہے۔ طبیب یہ چاہتا ہے کہ خوب امراض پھیلیں، وکیل کی خواہش ہوتی ہے کہ سب لوگ جرائم کا ارتکاب کریں، معمار اس طاق میں رہتے ہیں کہ زلزلہ آئے یا شدید بارش ہو اور لوگوں کے مکانات زمین بوس ہو جائیں۔ اس طرح شخصی اور اجتماعی مفادات کے درمیان کسی نوع کی مفاہمت نہیں ہو پاتی۔ یہ مفاہمت ایک ایسے معاشرے میں ہی ممکن ہو سکتی ہے جس میں ذاتی املاک کا خاتمہ کر دیا گیا ہو اور جس میں تمام پیشہ ور اور محنت کش معاشرے کی بہبود کے لیے پوری خود فراموشی سے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہوں۔
اسی صورت میں محنت کو استحصال سے اور محنت کش کو جبری بگاڑ سے آزاد کرایا جا سکتا ہے اور معاشرے کا ہر فرد سچی آزادی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔